بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج شرح نحومیر میں ہمارا 31واں سبق ہے، جس میں ہم حروف ناصبہ کے بارے میں پڑھیں گے، جو کہ حروف عاملہ در فعل کی پہلی قسم ہے۔ حروف عاملہ در فعل وہ حروف جو فعل میں عمل کرتے ہیں دو قسم پر ہے، حروف ناصبہ اور حروف جازمہ۔ حروف ناصبہ یہ وہ حروف ہیں جو فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں۔ یہ وہ حروف ہے جو فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں۔ یہ چار حروف ہے: ان، لن، کے، اذن۔ ان، لن، کے، اذن۔ اور حروف جازمہ وہ حروف ہیں جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں۔ یہ 5 حروف ہے: لم، لما، لام امر، لائے نہیں، اور ان شرطیہ اور دیگر کلمات شرطیہ۔ آج کی سبق میں ہم حروف ناصبہ کے بارے میں تفصیل سے پڑھیں گے۔ حروف ناصبہ وہ حروف ہے جو فعل مضارع پر داخل ہو کر اسے نصب دیتے ہیں۔ حروف ناصبہ وہ حروف ہیں جو فعل مضارع پر داخل ہو کر اسے نصب دیتے ہیں۔ فعل مضارع کی منصوب ہونے کی علامتیں۔ فعل مضارع کی منصوب ہونے کی 2 علامتیں ہیں، ایک ہے علامت حرکتی اور دوسری ہے اسقاط نون اعرابی۔ علامت حرکتی جیسے لن یضربا، یضربا اصل میں یضربو تھا، لیکن جب اس پر لن حروف ناصبہ میں سے لن داخل ہوا تو یہ اس کے آخر میں جو ضمہ تھا وہ فتحہ میں تبدیل ہو گیا، لن یضربا۔ اسی طرح دوسری علامت اسقاط نون اعرابی کے ساتھ ہے، جیسے لن یضربا، یضربا اصل میں یضربان تھا، لیکن جب لن اس پر داخل ہوا تو اس سے نون اعرابی ساکت ہو گیا۔ حروف ناصبہ 4 ہیں، جن کو شاعر نے شعر میں یوں بیان کیا ہے: ان ولن فس کے اذن، ای 4 حرف معتبر، نصب مستقبل کنت، ای جملہ دائم اقتضا۔ حروف ناصبہ میں سے پہلا حرف ان ہے۔ ان 2 طرح کا عمل کرتا ہے: لفظی عمل اور معنوی عمل۔ ان کا لفظی عمل، لفظی عمل ان کا یہ ہے کہ یہ فعل مضارع کو نصب دیتا ہے۔ پھر فعل مضارع کی 14 صیغوں میں سے 5 صیغوں، واحد مذکر غائب، واحد مؤنثہ غائبہ، واحد مذکر مخاطب، واحد متکلم اور جمع متکلم، ان 5 صیغوں کا نصب فتح لفظی کے ساتھ ہوتا ہے، خواہ یہ 5 صیغے صحیح کے ہو، معتل واوی کے ہو یا معتل یائی کے ہو، جیسے ان یضربا، ان یغزوا، ان یرمیا وغیرہ۔ اور اگر یہ 5 صیغے معتل الفی کے ہو تو ان کا نصب فتح تقدیری کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے ان یرضا وغیرہ۔ باقی 9 میں سے 7 صیغوں، یعنی 4 تثنیہ کے، 2 جمع مذکر کے اور 1 واحدہ مؤنثہ مخاطبہ، تو ان 7 صیغوں کا نصب اسقاط نون اعرابی کے ساتھ ہوتا ہے، خواہ یہ 7 صیغے صحیح کے ہو یا معتل واوی کے یا معتل یائی کے اور یا معتل الفی کے، تو ان سب میں نصب اسقاط نون اعرابی کے ساتھ ہوگا۔ مثال کے طور پر ان یضربا، ان یغزوا، ان یرمیا اور ان یرضیا وغیرہ۔ باقی رہ کے 2 صیغے جو کہ جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث مخاطب کا ہے، تو اس میں ان کچھ عمل نہیں کرتا کیونکہ یہ 2 صیغے مبنی ہیں، تو یہ ان کا لفظی عمل ہوا۔ 5 صیغوں میں سے جب صحیح معتل واوی یا یائی ہو تو ان کا نصب فتح لفظی کے ساتھ ہوتا ہے، اور اگر معتل الفی ہو تو ان کا نصب فتح تقدیری کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور 7 صیغوں میں سے، اس میں سے 4 تثنیہ، 2 جمع مذکر اور 1 واحدہ مؤنثہ مخاطبہ کا ہے، ان کا نصب اسقاط نون اعرابی کے ساتھ ہے، خواہ یہ صیغے صحیح کے ہوں، معتل واوی کے ہو، معتل یائی اور یا معتل الفی کے ہو۔ جبکہ 2 صیغے جو کہ جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث مخاطب کا ہے، اس میں ان کچھ عمل نہیں کرتا کیونکہ یہ 2 صیغے مبنی ہے۔ ان کا معنوی عمل، معنوی عمل ان کا یہ ہے کہ یہ فعل مضارع کو مصدر کی تعویل میں کر دیتا ہے،
اس لیے اس کو ان مصدریہ بھی کہتے ہیں. جیسے ارید ان تقوما، یہ ارید قیام کا کے معنی میں ہے، یعنی ان فعل مضارع کو مصدر کی تعویل میں کر دیتا ہے. اگر ان ایسے فعل کے بعد آ جائے جس میں یقین کے معنی ہو تو یہ ان مصدریہ نہیں ہوتا بلکہ مخفف عن المثقل ہوتا ہے. اگر ان ایسے فعل کے بعد آ جائے جس میں یقین کے معنی ہو تو یہ ان مصدریہ نہیں ہوتا بلکہ مخفف عن المثقل ہوتا ہے، جیسے عالم ان سیکون منکم مرضی وغیرہ. اور اگر ان ایسے فعل کے بعد آ جائے جس میں یقین کے معنی نہ ہو بلکہ ظن کے معنی میں ہو تو اس وقت ان مصدریہ بھی ہو سکتا ہے اور مخفف عن المثقل بھی ہو سکتا ہے. جیسے ظننت ان یجوز، اب یہاں پر ان مصدریہ کی صورت میں ان یجوز اور مخفف عن المثقل کی صورت میں ان یجوز ہوگا. اس فائدے میں ایک قاعدہ بیان کی گیا ہے، اگر ان ایسے فعل کے بعد آ جائے جس میں یقین کے معنی ہو تو وہاں پر ان مصدریہ نہیں ہوگا بلکہ وہاں پر یہ مخفف عن المثقل ہوگا. اور اگر ان ایسے فعل کے بعد آ جائے جس میں یقین کے معنی نہ ہو بلکہ ظن کے معنی میں ہو تو وہاں پر یہ ان مصدریہ بھی ہو سکتا ہے اور مخفف عن المثقل بھی ہو سکتا ہے. جس طرح کی مثال مذکور میں ہے ظننت ان یجوزا، تو یہاں پر ان مصدریہ کی صورت میں ان یجوزا ہوگا اور مخفف عن المثقل کی صورت میں ان یجوز ہوگا. حروف ناصبہ میں سے دوسرا حرف لن ہے. لن بھی دو طرح کا عمل کرتا ہے، ایک ہے لفظی عمل جو کہ بعین ہی ان کی لفظی عمل جیسا ہے، اور معنوی عمل. تو معنوی عمل لن کا یہ ہے کہ یہ فعل مضارع کو مستقبل منفی مؤکد کے معنی میں کر دیتا ہے. لن فعل مضارع کو مستقبل منفی مؤکد کے معنی میں کر دیتا ہے، جیسے لن یخرج زیدن، زید ہرگز نہیں نکلے گا، زید ہرگز نہیں نکلے گا. اس کو مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے اور اس میں نفی کا معنی بھی پیدا کر دیتا ہے اور ساتھ تاکید بھی پیدا کر دیتا ہے. جیسے لن یخرج زیدہ، زید ہرگز نہیں نکلے گا. حروف ناصبہ میں سے تیسرا حرف کے ہے. یہ بھی دو طرح کا عمل کرتا ہے، لفظی عمل جو کہ بعین ہی ان کے لفظی عمل جیسا ہے، اور معنوی عمل. تو کے کا معنوی عمل یہ ہے کہ یہ سببیت کے لیے آتا ہے، کہ سببیت کے لیے آتا ہے، یعنی اس کا ما قبل ما بعد کے لیے سبب ہوتا ہے. جیسے اسلمت کہ ادخل الجنت، میں اسلام لایا تاکہ جنت میں داخل ہو جاؤں. تو یہاں پر ما قبل ما بعد کے لیے سبب بن رہا ہے، اسلمت ادخل الجنت کے لیے سبب ہے. تو کہ جو ہے یہ معنوی عمل یہ کرتا ہے کہ یہ سببیت کے لیے آتا ہے. حروف ناصبہ میں سے چوتھا حرف اذن ہے، اور یہ بھی دو طرح کا عمل کرتا ہے، لفظی عمل جو کہ بعین ہی ان کی طرح ہے، اور معنوی عمل. تو معنوی عمل اذن کا یہ ہے کہ یہ ہمیشہ کسی کلام کے جواب میں آتا ہے. جیسے کوئی کہے انا آتی کا غدا، میں کل تیرے پاس آؤں گا، اس کے جواب میں کہا جائے اذن اکرمک، تب میں تیری عزت کروں گا. تو اذن کا معنوی عمل یہ ہے کہ یہ کسی کلام کے جواب میں آتا ہے. مثال کے طور پر جب کوئی کہے انا اتیکا غدا، میں کل تیرے پاس آؤں گا، تو اس کے جواب میں آپ کہیں اذن اکرمک، تب میں تیری عزت کروں گا. اب ہم حروف ناصبہ پر مشتمل جملوں کی ترجمہ اور ترکیب کریں گے. یا موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد، اے موسیٰ ہم ایک ہی کھانے پر صبر ہرگز نہیں کریں گے. یہاں پر یا حرف ندا قائم مقام ادعو کے. ادعو فعل مضارع، اس کے اندر انا کی ضمیر نکالیں گے جو کہ ضمیر واجب الاستتار ہے اور یہ اس کا فاعل بنے گا. موسیٰ منادا مفعول بھی مبنی بر رفع تقدیری، پھر فعل اپنے فاعل
اور منادا مفعول به سے مل کر ندا ہوا۔ لن ناسبہ حرف نفی، نصبرا فعل مضارع، اس میں نحن کی ضمیر نکالیں گے جو کہ ضمیر واجب الاستتار ہے، جو اس کا فاعل بنے گا۔ اعلیٰ حرف جر، تو عامل موصوف واحد صفت، پھر موصوف صفت مل کر مجرور ہوا اعلیٰ حرف جار کے لیے، پھر جار مجرور مل کر ظرف لا متعلق ہوا فعل نصبرہ کے لیے، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جوابی ندا ہوئی۔ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، بے شک اللہ تمہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ ان حرف از حروف مشبہ بالفعل، لفظ اللہ اسم ہوا ان کے لیے، یأمرکم میں یأمر فعل، اس کے اندر ہوا کی ضمیر نکالیں گے جو کہ ضمیر جائز الاستتار ہے، اور یہ فاعل بنے گا مرفوع محلن ہو کر، اور اس کے اندر جو کم ہے یہ ضمیر منصوب متصل ہے جو کہ محلن منصوب ہے، اور یہ مفعول اول بنے گا فعل کے لیے یا امر فعل کے لیے۔ ان ناصبہ مصدریہ، تذبح فعل ہے، اس کے اندر وہ ضمیر بارز اس کا فاعل بنے گا، اور بقرتن اس کے لیے مفعول بھی۔ پھر فعل تذبح اپنے فاعل اور مفعول بھی کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گی، لیکن اس سے پہلے ان آیا ہے تو یہ اس کو مصدر کی تعویل میں کرے گا، تو بتاویل مصدر یہ مفعول بھی ثانی ہو جائے گی یامر فعل کے لیے۔ یامر فعل اپنے فاعل اور مفعول اول اور مفعول ثانی کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مرفوع محلن خبر ہو جائے گی انا کے لیے۔ ان اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یرید اللہ لیبین لکم، اللہ ارادہ کرتا ہے تاکہ بیان کرے تمہارے لیے۔ یرید فعل مضارع، لفظ اللہ اس کے لیے فاعل، لیبین میں سے لام جو ہے یہ لام کھے ہے، اور اس کے بعد ان مقدر ہوتا ہے جس کی وجہ سے یبینہ پر نصب آیا ہے۔ یبینہ فعل، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، لکم میں سے لام جارہ، اور کم ضمیر مجرور متصل مجرور محلن، رجار مجرور مل کر متعلق ہوا فعل کے لیے، یعنی یبینہ فعل کے لیے، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بتاویل مصدر مفعول بھی ہوا یریدو فعل کے لیے۔ یریدو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ ان تصوموا خیر لکم، یہ کہ تم روزے رکھو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ ان ناصبہ، تصوموا فعل، اس کے اندر وہ ضمیر بارز اس کا فاعل، پھر فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بتاویل مصدر مبتدا ہوا۔ خیرن سی صفت، اس میں تبذیل، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، لکم میں سے لام جارہ اور کم ضمیر مجرور متصل مجرور محلن، جار مجرور مل کر متعلق ہوا اس میں تفضیل کے ساتھ، یعنی خیرن کے ساتھ۔ اس میں تفضیل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر خبر ہوئی مبتدا کے لیے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔